تو کیا پتا چلا ان اللہ یسمع من یشاء. اگر مان لیتے ہیں مردے بھی مراد ہے تو ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ اگر چاہے تو حضور مردوں کو سنا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اتنی کلیئرٹی ہے. لیکن آیت کو ہو سکتا ہے نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو سمجھ میں آ جائے گا، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. لیکن تمہارے امام ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت کچھ حدیثیں جمع کی. اسی آیت کے بعد جس کو تم پیش کرتے ہو، حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام او کما قال. کیا مطلب؟ جب بھی تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی قبر پر جاتا ہے، ما من احد، یہاں بھی لفظ ما آ گیا، پھر الا آیا، یعنی جب بھی تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ گے اور وہ تمہیں دنیا میں اس کو پہچانتے تھے یا وہ تمہیں پہچانتا تھا، اس کو جب تم سلام کرو گے تو وہ مردہ سلام کا جواب دیتا. یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ جا کے سلام کرے تو وہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے. اور اسی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث نقل کی. اس میں کیا لکھا ہے؟ ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عنده. جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، جب تک بیٹھتا رہتا ہے قبر والے کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر والا سکون پاتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. تو ہمارے آقا نے فرمایا وہ سکون پاتا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا وہ جواب دیتے، سنتے ہیں تبھی تو جواب دیتے ہیں. ارے سیدھی سی بات ہے، غیر مقلد ہو، تم بھی کہتے ہو قبرستان جاؤ تو السلام علیکم کہو، تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے قبرستان کے 10,000 لوگوں کو ایک ہی ساتھ سلام کرتے ہو. اور مزے کی بات تو یہ کہ تم کہتے ہو کہ حضور دور سے نہیں سنتے، قریب سے سنتے ہیں. لیکن 10,000 قبرستان میں اگر ہیں تو تم نے یہاں سے سلام کیا، آخر والا بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. لیے کہ حضور نے یا اہل القبور فرمایا، ایک شخص کی بات نہیں ہے، جتنے قبر والے ہیں سب کو سلام کرنے کا فرمایا. اور تم نے بچوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ قبرستان جاؤ تو اس طرح سلام کرو. تو تم عمل کرتے ہو لیکن حدیث پر عمل لوگوں کو کراتے ہو لیکن مطلب سمجھے بغیر کراتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اب تم اپنے کو زندہ کہتے ہو، ان کو مردہ کہتے ہو. مجھے بتاؤ اے غیر مقلدو، کبھی قبرستان جا کر سلام کیے ہو؟ کیا کسی مردے کی آواز تم نے سنی ہے؟ لیکن وہ جواب تو دیتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا. تم اہل حدیث کہتے ہو نا، اس حدیث کو مانو، جواب دیتے ہیں، ماننا پڑے گا. اور لکھا بھی تمہارے امام ابن کثیر نے، ماننا پڑے گا. تو اب کیا ہوا؟ اپنے کو زندہ کہتے ہو لیکن تم سنتے نہیں، اور تم ان کو مردہ کہتے ہو، وہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں. طاقت کس کی زیادہ ہوئی؟ جو قبر میں ہے اس کی طاقت زیادہ ہوئی. تو حدیث کو پڑھ کر بھی حدیث کو نہیں سمجھ پاتے تو کیا تم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے دعوے دار کہتے ہو؟ اپنے دعوے میں جھوٹے تم لوگ. لیکن اور آگے بڑھے، ان احادیث کو ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں ہجری 281 میں وفات پائی، 1250 سال پہلے کے بزرگ. میں پرانے بزرگوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بتائے کہ ہمارا عقیدہ عین بزرگوں کے عقائد کے موافق ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین نہیں لائے، اعلیٰ حضرت وہی دین ہمیں سمجھائے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ. اسی کو ہمارے سامنے پیش کیا. اب تم اعلیٰ حضرت کو مشرک اور بدعتی کہتے ہو، اس کا مطلب ان تمام بزرگوں کو تم مشرک اور بدعتی کہتے ہو. تو اس کا مطلب 1400 سال میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہا، تم صرف پکے مسلمان ہو. اگر یہی بات ہے تو مجھے بتائیے 1200 سال پہلے والے پہلی 3 صدی میں ہوئے کہ نہیں؟ 1300 سال پہلے والے پہلی 3 صدی میں ہوئے؟ اور پہلی 3 صدی والوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر، یعنی خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد آنے والے کا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والے کا زمانہ. تو پہلی 3 صدی والوں کو حضور نے بہترین زمانہ فرمایا اور ان بزرگوں کو تم مشرک کہتے ہو.
ہم تمہاری بات کو سنے یا حضور علیہ السلام کی بات کو سنے؟ اچھا پھر تبا تابعی کی بات آ گئی تو ایک اور حدیث سن لیجئے، غالباً جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، آگ اس کو نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ صحابی کو آگ نہ چھوئے گی اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ ارے حضور کی عظمت ایسی ہے کہ سرکار کو دیکھنے والے تو جنتی ہیں، سرکار کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان بزرگوں کو تم مشرک کہتے ہو، ان کے عقائد کو تم غلط کہتے ہو۔ اب بھی وقت ہے اے غیر مقلد اپنے آپ کو کہلانے والے، توبہ کر کے اہل سنت میں آ جاؤ۔ الاستذکار ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ ہجری 463، 1000 سال پہلے کے بزرگ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 505، 900 سال پہلے کے بزرگ۔ اور اسی طرح امام قرطبی، اور کان کھول کے سن لو ابن تیمیہ نے اپنی 3 کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا۔ تمہارے امام ابن تیمیہ نے کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور مردہ سکون پاتا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے تو لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا۔ کون کون سی کتاب آپ کے بک شاپ میں ملتی ہے؟ اقتداء الصراط المستقیم، اس میں ہی اس حدیث کو لکھا۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی اس میں بھی ہے، اور مجموعہ الفتاوی اس میں بھی یہ حدیثیں موجود ہے۔ اب کہو ابن تیمیہ کو مشرک، تاکہ ہم مانے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ کیسی منافقت؟ اعلیٰ حضرت کو مشرک کہو اور اپنے امام کو مسلمان کہو، بزرگوں کو مشرک کہو اور اپنے امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر اور ابن جوزیہ کو تم مومن مانو اور بزرگ مانو، جبکہ باتیں وہی انہوں نے لکھی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ اس منافقت کو چھوڑو اور توبہ کر کے اہل سنت میں آ جاؤ اور آگے بڑھیے۔ اس حدیث کو کہ میت کو جب سلام کرتے ہیں مسلمان کی قبر پہ جا کے وہ جواب دیتا ہے، سکون پاتا ہے، اس حدیث کو آپ انگلش ورژن ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کے تحت ان دونوں حدیثوں کو ہٹا دیا۔ کیا پتا چلا؟ جس چیز کو یہ نہیں مانتے وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس چیز کو مانو۔ تو میرا ٹاپک یہ تھا کہ اللہ کی قدرت اور اولیاء اللہ کی طاقت۔ محترم حضرات، ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، عام مسلمان سن سکتا ہے تو اولیاء کرام کی تو شان بدرجے اولا ہوتی۔ عام مسلمان جواب دیتا ہے تو اولیاء کرام کا جواب دینا تو بدرجے اولا ثابت ہو گیا۔ تو اولیاء کرام کی طاقت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور ایک جملہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ سلام کا جواب دینا ایک تو کلام ہو گیا، لیکن ایک اور آیت کریمہ سنیں، سورہ توبہ آیت نمبر 105، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہ لوگ ڈائریکٹ ترجمے کی بات کرتے ہیں نا، تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو ہم بھی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ ڈائریکٹ ترجمہ کرو، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، اعملوا، اے میری امت عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا۔ اللہ تو دیکھتا ہی، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی اعمال دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب مانو کہ حضور علیہ السلام ہمارے اعمال سے واقف ہیں، تم تو ڈائریکٹ والے ہو، قرآن کو ڈائریکٹ مانتے ہو، تفسیر کو تو چھوڑ دیتے ہو، تو ڈائریکٹ بات کرو کہ اللہ نے فرمایا اعملوا، حضور کو فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ اے لوگوں عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے حضور؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں تفسیر میں اللہ کے نیک بندے مراد ہے اولیاء کرام، تو اولیاء کرام بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے وہابیوں، مانگنا پڑے گا کہ اولیاء ہمارے عمل سے واقف ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی عطا سے۔ اگر نہیں مانتے تو اس آیت کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ قرآن سے ہٹا دو گے؟ اب ڈائریکٹ باتیں کر کے تفسیر کو چھوڑ کے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میں مردہ نہیں سنتے کہتے ہو، تو اس پر کیوں عمل نہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے اعمال دیکھتے ہیں؟ اب ہمارا جواب واضح ہے، اللہ کا دیکھنا اپنی ذاتی طور سے ہے، اللہ کو کسی نے صلاحیت نہیں دی، اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اور اللہ کے اولیاء رسول کے صدقے میں دیکھتے ہیں، تو دیکھنے میں بھی فرق ہے۔ یہ ہم سے سنیے، یعنی سنی علماء ہمارے جو موجود ہیں ان سے سنیے
کہ ہم ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھتے ہیں اور تم ڈائریکٹ والے ہو تو آؤ ڈائریکٹ ماننا ہے تو حضور کو بھی مانو اور مومنین کا لفظ ہے. اولیاء کو نہیں مانتے, مومن کو تو مانو گے. کہ مومن عمل دیکھتے ہیں نہیں مانتے تو تم نے قرآن کا دعویٰ غلط کیا اور قرآن کے خلاف تم عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. اب آئیے اسی آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے کچھ حدیثیں جمع کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعمالکم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں ان اعمالکم, بے شک تمہارے اعمال, تعرض علی اقاربکم وعشائرکم, تمہارے جو رشتے دار ہیں, تمہارے گھر والے جو وفات پا چکے, ان کے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان کی قبروں میں. کون دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال؟ ہمارے رشتے دار. ہمارے رشتے دار ہمارے اعمال سے واقف ہوتے ہیں, اللہ ان کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچاتا ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. کون؟ تمہارے رشتے دار خوش ہوتے ہیں. اب ماننا پڑے گا کہ ہمارے رشتے دار الحمدللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تو ہمارے اعمال سے واقف بھی ہیں اور خوشی بھی ان کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. زندگی نہ ہو تو واقف کیسے ہو, زندگی نہ ہو تو خوشی کہاں سے؟ اور حضور آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, اگر ان کے اعمال برے ہوتے ہیں, اگر ہم نے برے اعمال کیے تو ہمارے والدین غمگین ہوتے ہیں. ایک روایت. اور اعلیٰ حضرت نے حقوق الوالدین جو کتاب لکھی اس میں فرمایا کہ گناہ کر کے وفات شدہ والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ, اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں تمہارے اعمال پہنچائے گا. یہ مت سوچنا کہ میرے والدین دادا دادی انتقال کر چکے اب ہم جو چاہے کریں. نہیں, ہمارے آقا فرماتے ہیں اعمال ان کو پہنچایا جاتا ہے, تمہارے گناہوں کو دیکھ کر انہیں وہ غمگین ہوتے ہیں, ان کو تکلیف مت دو. اور اس روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے برے اعمال دیکھ کر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے کلام کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور دعا بھی کون سی؟ اللہ اللہم لا تمتہم, اے اللہ میری ان اولاد کو موت نہ عطا فرما. کب تک؟ حتی تہدیہم, جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے موت نہ دینا. کون دعا کرتا ہے؟ ہمارے رشتے دار, ہمارے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی ہمارے لیے قبر کی زندگی میں دعا کرتے ہیں, کریں گے. کیا دعا؟ یا اللہ جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دینا. معمولی دعا ہے. ارے والدین رشتے دار جب ہمیں دعائیں دے سکتے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے السلام علیکم کہیں گے تو حدیث کی روشنی میں جواب تو دیکھیں, اور ان سے کہیں گے کہ اے ابا جان ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے لیے دعائیں کرتے, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس دعا کو جاری رکھیں. یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ یہ حدیث کے خلاف ہے. بھئی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سنتے ہیں, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, تو اگر آپ نے ان کو سلام کر کے عرضی پیش کی کہ ہمارے لیے دعا کو جاری رکھنا تو کیسے یہ بدعت ہو جائے گا؟ جب ماں باپ دعا کر سکتے ہیں تو غریب نواز سے عرض کرنا کہ یا غریب ان کو بھر دے, اللہ سے دعا کرے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ حدیث پڑھو گے تو غوث پاک کو ماننا ہی پڑے گا. تو غوث پاک کو, غریب نواز کو, اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے مطلب حدیث پڑھتے نہیں. میں تو کہتا ہوں پڑھتے ہو تبھی تو کتابوں سے ہٹائے, پڑھتے ہو عمل نہیں کرتے, یقین نہیں رکھتے, خالی دعوے کے اہل حدیث ہے. اچھا یہ لوگ کہتے کہ نہیں دعا نہیں کر سکتے, میں تو کہتا ہوں وہ صحیح کہتے. کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا یہ دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ جب تک ہدایت نہ دے موت دینا, کما ہدیتنا, جیسے تم نے ہمیں ہدایت دی انہیں ہدایت عطا کر. سبحان اللہ. تم تو اپنے ماں باپ دادا دادی کو مشرک مانتے ہو یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے, غوث پاک کی جاری کرنے کے سبب سے ان کو مشرک مانتے ہو. جب ان کو تم مسلمان مانتے نہیں تو تمہارے لیے دعا کیسے کریں گے؟ دعا تو وہی کرے گا کما ہدیتنا, جو ہدایت یافتہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے رشتے دار ایمان کی حالت میں گئے تو ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تب اتنی کلیئرٹی کے ساتھ حدیث میں موجود ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی المسند میں ہجری 241 میں وفات, کیا پتا چلا 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اور امام عبداللہ ابن احمد, امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, ہجری 290 میں وفات پائے. امام طبرانی نے الاوسط میں لکھا. امام طبرانی معمولی عالم نہیں, اپنے وقت کے بڑے محدث, انہوں نے اپنی طبرانی شریف میں اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا, اور بھی بزرگوں نے نقل کیا.
لیکن ان نجدیوں نے تفسیر ابن کثیر سے سورہ توبہ آیت نمبر 105 کے تحت پوری حدیث ہی کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ اگر یہ مان لیں گے کہ عام لوگ سلام سنتے ہیں تو بدرجہ اولا اولیاء سنتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا اور یہ اس کے منکر ہے۔ اگر یہ مان لیں گے کہ والدین دعائیں کرتے ہیں تو اولیاء کرام کا دعا کرنا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ تو اے نوجوانوں، آپ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے حدیث کی کتاب سے، تفسیر کی کتاب سے حدیث ہی کو ہٹا دیا۔ اب ایسے چوروں سے کیا ہم دوستی رکھیں گے؟ ایسے چوروں سے کیا ہم تعلقات رکھیں گے؟ اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے متحد ہو کر رہنا ہے۔ مجھے بتائیے، جو ہمارے نبی کی باتوں سے کھیلے، جو اللہ کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹے، اس سے اتحاد کا مطلب کیا ہوا؟ How can you be united with such people? The one who misquotes the Quran and the Hadith. ارے بھائی، میری بات کو غلط پیش کیا تو اس سے اتحاد کرو، الگ بات ہے۔ ہمارے کسی دوست کی بات سے متفق نہیں تو اتحاد کرو، الگ بات ہے۔ ارے اللہ کے رسول کے فرامین کو چھپا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے کس معنی کی دوستی ہے؟ کس طرح کا اتحاد کی بات کرتے ہو؟ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ متحد ہو کر رہنا ہے تو میں ایک ہی سوال پوچھوں گا ان سے۔ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ مت ہونا۔ لیکن اسی قرآن میں رب ہی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم ایسی قوم کو نہ پاؤ گے جو ایمان بھی رکھے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ رب فرماتا ہے مسلمان وہ نہیں جو ایمان بھی لائے، مسلمان بھی اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ لیکن عجیب سی بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے تو خدمت کی جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ لیکن یہی رب فرماتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان سے دور رہو۔ جس رب نے ہمیں والدین کی خدمت کی تعلیم دی، وہی ہمارا رب فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے تو والدین سے بھی دور رہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ۔ اور اولاد سے لوگوں کو بہت محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی اولاد کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن یہی رب ہے، فرماتا ہے قرآن میں او ابناءہم، تمہاری اولاد بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے تو دور رہو، او اخوانہم، تمہارے بھائی ہو، او عشیرتہم، تمہارے رشتہ دار ہو۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا یہ کہے گی کہ ارے سب سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا۔ محترم حضرات، اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو دور رہنا اللہ کا حکم، اور حضور نے خود فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی، اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، خود بھی دور رہو، ان کو بھی دور رکھو۔ تو جس نبی نے اتحاد کا پیغام دیا وہی نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، اگرچہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو۔ اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو سب سے ناتا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیسا آدمی ہے، رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے عقیدے میں اللہ اور رسول کی خاطر مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور ہے، ان کی مدد رب فرماتا ہے میں جبریل کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور موت کے بعد انہیں میں جنت میں جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہے، اور اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہنا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے قریب رہنا، ایسے لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ اب مجھے بتائیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو غلط طریقے سے جو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے تعلق رکھ کر ان کی جماعت میں شامل ہونا ہے، یا اللہ نے فرمایا میری جماعت اس اللہ کی جماعت میں شامل ہے؟
فیصلہ آپ کے اوپر. اس لیے محترم حضرات، ایمان اور عقیدے کی جب بات آئے there is no compromise. ہاں یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو نوجوان ان کی طرف انجانے میں چلا گیا ان کو پکڑ کر ہمارے علماء کے پاس لے آئے اور ان کو پولائٹلی سمجھائے، جیسے میں نے یہ دکھایا حدیث انہی کی کتابوں سے اور ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ان کو سمجھایا گیا. دیکھو تمہاری کتاب میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، اگر یہ شرک ہے تو تمہارے امام کو مشرک کیوں نہیں کہتے، ان کو بدعتی کیوں نہیں کہتے. اس طرح سمجھا کر ان کے ذہن کو صاف کیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ تم توبہ کر کے اہل سنت میں آ جاؤ. تو جو انجانے میں چلے گئے ان کو سمجھائیے، اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ اگر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. وقت کی ضرورت یہ ہے، جیسے میں نے جب سنا کہ یہاں علماء اہل سنت کی ایک تنظیم قائم کی گئی جس میں ہمارے تمام علماء، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، دعوت اسلامی سے منسلک ہو، سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو، تمام ہمارے علماء ہر سلسلے کے عقیدے میں ایک ہیں تو ہم سب متحد ہیں، اور عقیدے میں خرابی ہے تو اتحاد نہیں. تو یہاں اس وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان علماء نے جو یہ تنظیم بنائی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، اور لوگوں کو جو آپ کے ہی تھے، آپ کے دوستوں میں سے تھے، آپ کی اولاد میں سے تھے، جو ان کی طرف چلے گئے، ان کو سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. کیوں؟ حدیث کی روشنی میں اگر کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سیدھے راستے پر آ گیا، کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا، تو اللہ کے رسول کی حدیث کے فرامین کے مطابق اس کا یہ عمل اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی کو راہ راست پہ لانا. تو اب ہم آدمی میں سے ہر ایک اگر یہ کوشش کرے کہ انجانے میں جو چلے گئے ان کو سدھارنے کی، ان کو سمجھانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے وہ عمل اتنا بڑا ہو جائے گا